ہاں اب اس آیت نے بچنے کا راستہ دیا ہے. وہ عرب تھے، وہ سمجھتے تھے ہم تو سارا قرآن بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں نہیں سمجھ آتا قرآن کیا کہہ رہے ہیں. اس نے کہا ہاں اب بچنے کا راستہ ہے. تو وہ آیا، اس نے مکہ میں داخل ہوا، چہرے پہ نقاب ڈالا، نقاب ڈال کے آپ کی مجلس میں آیا، اور مجلس میں آتے ہی چہرے سے نقاب ہٹایا اور آ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا. صحابہ نے دیکھا وحشی ہے، صحابہ نے تلواریں نکالی. آپ نے کہا کیوں نکال رہے ہو تلواریں؟ آپ نہیں اس کو جانتے تھے، پہچانتے نہیں تھے. آپ نے کہا کیوں تلواریں نکال رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہی وحشی ہے. آپ نے کہا وحشی انت، تو وحشی ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول. آپ نے فرمایا اخبر. تبلیغی بیانات آفیشیل آن یوٹیوب، فیس بک. پر اللہ نے جنت کو حرام فرما دیا جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. اللہ نے ایسی امت میں پیدا فرمایا جو سب سے آخر میں آئی ہے اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اور جس کے لیے ہمارے نبی کی اتنی دعائیں ہیں، اتنا روئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، اور اتنی دعائیں مانگی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کہ اتنی دعائیں کسی ماں نے بھی اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگی. چنانچہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے. آپ کے چہرے پہ خوشی کا اثر تھا. جب انسان خوش ہوتا ہے تو چہرے پہ خوشی کا اثر ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا کہ آج تو اللہ کے نبی سے جو مانگوں گی اللہ کے نبی مجھے عطا فرمائے. لیکن میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کے مرد بھی آخرت والے تھے اور صحابہ کی عورتیں بھی. آج ہمارے مردوں کو بھی دنیا کی فکر لگ گئی، دکان کی، زمین کی، اور ہماری عورتوں کو بھی زیور اور کپڑے کی فکر لگ گئی. بچوں کو بھی دنیا کی فکر، عورتوں کو بھی زیور کپڑے کی، اور صحابہ کی عورتوں کو بھی آخرت کی فکر، بخشش کی فکر، اللہ سے تعلق بنانے کی فکر. دیکھو اللہ کے نبی خوش ہیں، فوراً عرض کر دیا الا تدعو لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا نہیں فرماتے تھے؟ آپ نے فرمایا وبما ادعو، عائشہ کیا دعا مانگوں؟ ادعو لی ان یغفر لی اللہ جمیع خطایایا، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. نبیوں کے سردار کی بیوی ہیں اور پھر بھی اس کی فکر ہے کہ اللہ میری، اور آج ہم عمل کر بھی نہیں رہے اور پھر کیا کہہ رہے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. عمل کر بھی نہیں رہے اور وہ جو سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری. آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، اور جو چھپ کے کیے اور جو علانیہ کیے. اب جو آپ نے دعا کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، سرت سرورا جدا، روایت میں آتا بہت زیادہ خوش ہوتی چلی گئی، حتی طرقت رأسہا، سر نیچے جھکتا چلا گیا، سر کا جو دوپٹہ تھا وہ جھولی میں پاؤں میں آ کے گر گیا. آپ نے کہا عائشہ اتنا زیادہ خوش ہو رہی ہو، اتنا زیادہ خوشی کا کیوں نہ خوش ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کر دی اور اب تو اللہ میری بخشش ضرور فرما دیں گے. آپ نے فرمایا عائشہ انہا لدعوتی لامتی دبر کل صلاۃ، اے عائشہ جیسے تیرے لیے ایک دعا مانگی ہے، ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لیے اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں. جس کے لیے 5 دفعہ دعا ہے، آج اس کی امت نے اسی کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، اسی کی زندگی کو چھوڑ دیا، غیروں کی زندگی کو اختیار کر رہے ہیں. سنت پہ چلتے ہوئے شرم آ رہی ہے اور غیروں کی زندگی کو اختیار کرتے ہوئے. ایسا نبی اللہ نے اس امت کو دیا، نبیوں کا سردار. ولد یتیمن، یتیم پیدا ہو. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ایک طرف کو
جب میرے جسم سے نکلے ایک نور کے بادل نے آ کے ڈھانپ لیا اور آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو لے جاؤ اور مشرق اور مغرب کا اور شمال اور جنوب کا چکر لگاؤ تاکہ ساری کائنات کے لوگ اور ذرہ ذرہ پہچان لے کہ ساری کائنات کا سردار آ گیا ہے۔ پتھر بھی پہچانتے تھے لیکن آج امت اپنے نبی کو نہیں پہچانتی، سر پہ ٹوپی رکھتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ درخت کے پاس سے گزرتے تھے وہ بھی کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، ڈھیلے کے پاس سے گزرتے تھے وہ بھی کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ڈھیلا بھی پہچان رہا ہے لیکن آج امت اپنے نبی کو نہیں پہچان رہی۔ کہہ رہے سنت سے کیا فرق پڑتا ہے، فرض تو کر لیا تو کر لیا، فرض تو وہ ہے جس کو چھوڑ نہیں سکتے اور سنت وہ ہے جس کو ولد یتیمن، ساری کائنات کا نبی یتیم پیدا ہوا۔ آپ نے اپنے والد کو بھی نہیں دیکھا تاکہ سارے عالم کے انسانوں کو پتہ چلے کہ مال کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا میں دین کو پھیلانے کے لیے یتیم بچہ بھی ساری انسانیت کا نبی بن سکتا ہے۔ تنگی میں زندگی گزاری، شروع سے ہی پریشانیاں۔ اس زمانے میں ترتیب یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو دیہات سے عورتیں آتی تھیں، دائیاں آ کے اس کو دودھ پلاتی تھی، کیونکہ دیہات کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، غذا بھی خالص ہوتی ہے، پانی بھی تازہ ہوتا ہے، اس لیے اس عورت کے دودھ سے بچے کو زیادہ اچھی نشو و نما ہوگی۔ 10 عورتیں آئیں اور سب نے آ کے گود میں لیا، بچہ تو بڑا پیارا ہے، اس کے والد صاحب کیا کرتے ہیں تاکہ یہ پوچھیں تاکہ اجرت زیادہ ملے، کہ والد صاحب تو فوت ہو گئے۔ 10 کی 10 نے نیچے رکھ دیا اور چھوڑ کے جانے لگیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے خاوند نے کہا ارے حلیمہ خالی گود نہیں چلتے، اس یتیم لال کو ہی گود میں لیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اللہ نے برکتوں کی برسات کر دی۔ وہ اونٹنی جو سب سے آخر میں پہنچ رہی، وہ اونٹنی سب سے پہلے جا رہی ہے۔ ارے حلیمہ کیا بات ہے، سواری بدل گئی؟ کہ نہیں میری سہیلیوں، سواری تو وہی ہے، اب سوار بدل گیا ہے۔ آج اسی کی طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، آج اسی کی زندگی کو چھوڑ دیا، اسی کے لباس کو چھوڑ دیا۔ اس سے بڑا بھی کوئی نقصان ہوگا؟ بکریوں میں برکت، دودھ میں برکت، گھاس میں برکت، اتنی برکتیں اللہ پاک نے دی، اتنا دیا کہ گھر برکتوں سے بھر گیا۔ مولانا عبدالرحمن صاحب مدظلہ فرما رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو گلے لگائیں گے اور آپ کی زندگی کو گلے لگائیں گے اور آپ والے اعمال کو گھر میں کریں گے، اس گھر میں بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ایسے نازل ہوں گی جیسے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں نازل ہوئی۔ پھر آپ 6 سال کے ہوئے، آپ کی والدہ نے اجازت مانگی آپ کے دادا سے کہ میں اپنے خاوند کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی، مکہ سے مدینہ تشریف لے گئی، مدینہ سے واپس آئیں۔ 150 کلومیٹر پہ بدر ہے، آگے 100 کلومیٹر پہ ابوا ایک جگہ ہے، وہاں اللہ نے ارادہ کیا کہ اپنے حبیب کی والدہ کی روح کو قبض کرنا ہے۔ مکہ میں لے لیتے، وہاں بھی سنبھالنے والے، مدینہ میں لے لیتے، وہاں بھی سنبھالنے والے، لیکن ایسی جگہ لینے کا ارادہ کیا جہاں میرے نبی کے آنسو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اور ایسی طبیعت خراب ہوئی آمنہ رضی اللہ عنہ کی، اور ایسے پتھر سے ٹیک لگائی اور آخری نظر اپنے بیٹے اور لال کو دیکھا اور فرمایا کل حی میت وکل جدید بال، بیٹا ہر زندہ ضرور فوت ہوگا، ضرور مرے گا، اور ہر نیا ایک دن ضرور پرانا ہوگا۔ اور یہ کہہ کے اپنی روح اللہ کے حوالے کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی سینے سے لگ کے رو رہے ہیں۔ قیامت تک کی امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ میں بھی اپنی ماں کی سینے سے لگ کے رویا ہوں، اپنی اولادوں کی وجہ سے میری محنت کو نہ چھوڑ دینا۔ کہاں جائیں، کیسے جائیں تبلیغ میں؟ کہاں لکھا ہوا ہے بچوں کو چھوڑ کے جانا؟ چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کاش اپنے نبی کی زندگی پڑھتے تو پتہ چلتا وہاں یہی لکھا ہوا۔
کیسے قبر کھودی ہوگی ایک عورت نے، وہ پتھریلی جگہ وہاں پہ اور سخت زمین، ارد گرد کے بدوؤں کو، دیہاتیوں کو بلایا ہوگا اور قبر کو کھودی اور اس کے اندر آپ کی والدہ کو دفن کیا اور ہاتھ پکڑ کے ام ایمن چلیں۔ ابھی اور پریشان تھی کہ جا کے دادا کو جواب کیا دوں گی کہ ماں ان کی کہاں رہ گئی۔ ابھی تھوڑی دور گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھڑایا، وہ تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگے، وہ پریشان ہو گئیں، پتہ نہیں کہاں نکل گئے۔ ڈھونڈتے جب آئیں تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پہ ہاتھ پھیلا کے رو رہے تھے اور قبر کی مٹی آپ کے آنسوں سے تر ہو گئی تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے ہمارے نبی اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ آج یہ امت خبریں سننے میں لگی ہوئی ہے، کاش اپنے نبی کی خبریں تو سنتے۔ اخبار اٹھتے ہی اخبار پڑھ رہے ہیں، کاش اپنے نبی کی سچی زندگی تو پڑھتے۔ آپ کے ہاتھ ماتن یدیہ علی قبر امہ، ہاتھوں کو پھیلا رہے ہیں اور مٹی تر ہو رہی ہے۔ اور پتہ ہمارے نبی کیا کہہ رہے تھے؟ امی جان آپ کو پتہ تو تھا اس دنیا میں میرا آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ اس نبی نے یہ کام دیا تھا جس کے لیے 4 مہینے نہیں لگ رہے ہیں، جس کے لیے 2.5 گھنٹے نہیں دیے جا رہے۔ ام ایمن کھینچ رہی ہیں اور آپ مٹی اور قبر کو نہیں چھوڑ رہے اور قیامت تک کے انسانوں کو بتا رہے ہیں اگر تم ملکوں کے لیے نکلے اور تم 4 ماہ کے لیے نکلے اور تمہارے بچے روئے تو تم پریشان نہ ہونا، میں بھی اپنی ماں کی قبر پہ رویا تھا۔ تمہارے بچوں کی مشابہت میرے ساتھ ہوگی اور تمہاری عورتوں کی مشابہت میری ماں کی مشابہت سے ہوگی، اور جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے ساتھ حشر فرمائے گا۔ ولد یتیمن، یتیم پیدا ہوا، پھر ساری زندگی تنگیوں میں گزاری، اپنے بھی مخالف ہو گئے اور فاقوں والی زندگی، گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی حالت میں گھر سے نکلے، آگے گئے تو حضرت عمر ملے۔ عمر اس گرمی میں کہاں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دونوں آگے چلے گئے، آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ صحابہ بات بعد میں کرتے تھے، پہلے یہ جملہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ آپ اس گرمی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بھوک نے تمہیں گھروں سے نکالا اس بھوک نے آج مجھے بھی گھر سے نکال دیا ہے۔ تینوں گئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، ان کی بیوی خوش ہو گئیں، کیا کہنے لگی؟ اللہ کی قسم آج روئے زمین پہ ان سے افضل مہمان کوئی نہیں ہے اور روئے زمین پہ ہم سے افضل میزبان کوئی نہیں ہے۔ جلدی سے کھجور لے کے آئے، پانی لے کر آئے اور بکری کا بچہ تھا وہ ذبح کیا اور ایسے کھانا تیار کیا اور گوشت وغیرہ بنا کے لا کے اور آپ کے سامنے رکھا۔ کتنے دن کی بھوک تھی، جس بھوک میں کبھی ہم بھی بھوک میں گھر سے نکلے ہیں۔ کتنے دن کی بھوک، کتنے دن کی تنگی، آپ نے روٹی اٹھائی اور گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، آپ نے کہا اذهبوا به الى فاطمہ، جاؤ یہ ٹکڑا میری فاطمہ کو دے کر آؤ، اس نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ ایسے یہ امت بنی تھی، ایسے اس امت کو کام پہ ڈالا تھا کہ تم اپنی زندگیوں کو دیکھ کے، اپنے گھروں کو دیکھ کے نہیں چلو گے بلکہ میرے دین کو دیکھ کے چلو گے۔ اخرجت للناس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ سارے عالم میں جائے گی اور ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ سارے عالم کو دیکھ کے چلے گی۔ تنگیوں میں زندگی، فاقوں کے اندر زندگی گزاری۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھیں، دیکھا انہوں نے اللہ کے نبی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ انسان جب کھڑے ہو کے نفل پڑھے تو زیادہ اجر ملتا ہے اور بیٹھ کے نفل پڑھے تو تھوڑا اجر ملتا ہے۔ وَأَنْتَ أَسْبَقُنَا بِالْخَيْرَاتِ، آپ تو اجر کے کاموں کو زیادہ بڑھ کے کرتے ہیں، آج آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا الجوع یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے۔ آج یہ امت ناشتہ بھی کر رہی ہے،
دوپہر کا کھانا بھی کھا رہی ہے، رات کا کھانا بھی کھا رہی ہے، لیکن 90% لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے نبی تو فاقے سے بھی کبھی نفل نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ امت 3 ٹائم کا کھانا کھا کے بھی فرضوں کے چھوڑ کے بیٹھی ہے، پھر کہتے ہیں دعا کرو اللہ حالات ٹھیک کر دے۔ جس امت کا 90% اللہ کے آگے جھکتا نہ ہو، ان کے حالات کون ٹھیک کرے گا؟ امت بنائی تھی، امت ایسی بنی جس کا اللہ سے تعلق تھا، اپنی امت کو دعوت والا بنایا، اپنی امت کو دعاؤں والا بنایا۔ یہ 2 جوہر تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں منتقل فرمائے تھے، الدعوت والدعاء، دعوت کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اور دعا کے ذریعے اللہ کی رحمت کو لوگوں کی طرف متوجہ کرنا۔ ایسا تعلق صحابہ کے مردوں کا، ایسا تعلق صحابہ کی عورتوں کا کہ جو دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ خامند میں میاں بیوی میں کسی بات پہ تکرار ہو گیا، خامند کو غصہ آیا، خامند نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا انت علیہ کا ظہر امی، تمہاری کمر دیکھنا بھی میرے لیے ایسے حرام ہے جیسے اپنی ماں کی کمر دیکھنا حرام ہے۔ ان الفاظ کو اس وقت جو اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا تو طلاق ہو جاتی تھی۔ غصے میں خامند نے کہہ دیا، اب غصے کے بعد جب بیوی پریشان ہوئی تو سمجھ گئی کہ اب تو میرا گھر اجڑ جائے گا، سیدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ قال علی زوجی کذا و کذا، یا رسول اللہ میرے شوہر نے ایسا کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا سرتی علیہ حراما، خولہ تم اس کے لیے حرام ہو گئی ہو، اب الگ ہو جاؤ، پردہ ہو گیا۔ یا رسول اللہ ان لی منہ اولادا صغارا، یا رسول اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خامند کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ بچے اگر میں اس کو دوں گی تو پھر تربیت نہیں ہو سکے گی، اور اگر میرے پاس رہیں گے تو ایک لقمہ نہیں کھلا سکوں گی۔ یا رسول اللہ کوئی تو حل نکالیں، کوئی تو حل نکالیں۔ آپ نے کہا سرتی علیہ حراما، حل کوئی نہیں ہے خولہ۔ وہ کہتی رہی اور آپ یہی کہتے رہے۔ اس نے دیکھا جب اللہ کے نبی میرے مسئلے کا حل نہیں نکال رہے تو پہلے تو آپ کی طرف متوجہ تھی، پھر سیدھی ہاتھ اوپر اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ تیرا نبی نہیں سن رہا، تو سن رہا ہے۔ اے اللہ فلاں کو سناؤ، فلاں ہمارے حالات ٹھیک کرے، فلانے کے پاس جاؤ وہ حالات ٹھیک کرے گا۔ کسی کی عقل میں یہ نہیں آ رہا اللہ کو سناؤ، اللہ مسائل حل کریں گے، اللہ حل کریں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی پہ کریں گے، اور اللہ حل کریں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پہ حل کریں گے، اور ان 2 چیزوں کے بغیر اللہ کی قسم کبھی نہیں مسئلے حل ہو سکے۔ یا اللہ تو میری مدد فرما، اے اللہ میرے حق میں، اے اللہ میرے حق میں اپنے نبی کی زبان پہ فیصلہ نازل فرما۔ اتنا روئی کہ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے بھی رونا آ گیا، اور ادھر اللہ کے نبی ادھر ہی کھڑے ہوئے اور میں بھی وہیں پہ اور خولہ بھی وہیں پہ، اور ادھر اللہ نے حضرت جبریل کو دوڑایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اے میرے نبی جی، آپ کی امت کی وہ عورت جو اپنے خامند کے بارے میں آپ سے بات کر رہی تھی، اللہ اس کی پکار اپنے عرش پہ سن رہا تھا۔ میرے بھائیوں، بڑے گھر بنانا کوئی ترقی سمجھا، بڑی گاڑی لینے کوئی ترقی سمجھا، بینکوں کے بھرنے کوئی ترقی سمجھا، یہ ترقی تو کافر بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا یہ ترقی ہے، اللہ کے تعلق میں حاصل بڑھنا یہ ترقی ہے۔ یہ ترقی سارے صحابہ کو حاصل۔ عورتیں جو پیچھے رہتی تھی، جو آخری صف میں نماز پڑھتی تھی، ان کا اللہ سے تعلق، جو گھر میں رہتی تھی ان کا اللہ سے تعلق، اور جو پہلے ہوتے تھے ان کا دعوت والا بنایا، دعا والا بنایا۔ اللہ نے نیا حکم نازل فرما دیا کہ نہیں میری خولہ کا اللہ میرے سے اتنا تعلق ہے، اور اس کی دعا اتنی مجھے پسند آئی ہے کہ آج کے بعد طلاق نہیں ہوگی، زہار ہوگا، کفارہ ادا کر دے، بیوی حلال ہو جائے گی۔
حضرت آپ علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا، وہ بھی گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک عورت کھڑی تھی راستے میں، نے کہا عمر بات سننا تھا۔ حضرت عمر تشریف لے گئے، کان قریب کیا، سنتے رہے، کافی دیر بات کرتی رہی۔ جب اس کی بات ختم ہوئی پھر چل دیے۔ ساتھ والوں نے کہا امیر المومنین ایک عورت کی وجہ سے اتنا رکے رہے، راستے میں بات سن لی، مجلس میں بلوا لیتے، دربار میں بلا لیتے، راستے میں رک کے ایک عورت کے لیے کہ اللہ کے بندو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون عورت ہے، یہ وہ خول ہے جس کی بات اللہ نے بھی اپنے عرش پہ سنی ہے، عمر زمین پہ کیسے نہیں سنے گا؟ یہ تعلق مال سے نہیں حاصل ہوتا، یہ اعمال سے حاصل ہوتا، یہ زمینوں سے نہیں ملتا میرے بھائیوں، یہ اپنے دل کی محنت سے، اللہ کے راستے میں نکل کے ایمان یقین کی محنت سے۔ یہ محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ فرمائی، اور اللہ سے تعلق۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، ڈاکو نے روک لیا، راستے میں ڈاکو نے روک لیا، سارا مال نکالو، قتل بھی کروں گا اور مال بھی سارا دے دو۔ کہ اچھا چلو مال لے لو، قتل نہ کرو۔ کہ نہیں مال بھی لوں گا اور قتل بھی کروں گا۔ کہ اچھا ایسے کرو ذرا مجھے نماز تو پڑھ لیں۔ اس نے کہا پڑھ لو۔ نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور دعا میں فرمایا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس نے تلوار نکالی نیزہ مارنے کے لیے، جیسے نیزہ قریب کیا آسمان سے آواز آئی لا تقتلہ، اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ اس نے ڈر کے دیکھا اوپر، اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے پھر نیزہ اٹھایا، اس نے پھر کہا یا ارحم الراحمین۔ پھر اوپر سے آواز آئی لا تقتلہ، اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ اس نے پھر ڈر کے دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے پھر نیزہ تانا، اس نے پھر کہا یا ارحم الراحمین۔ پھر ایک آسمان سے گھوڑ سوار آیا اور اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اور اس نے آ کے اس ڈاکو کو مارا۔ جیسے ہی لگا اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ جل کے ختم ہو گیا۔ وہ جانے لگا، اس نے کہا بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا جب تو نے یا ارحم الراحمین کہا، تیری آواز نے آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچا دی تھی۔ آج کتنی دعائیں ہو رہی ہیں لیکن ہلچل۔ ابھی رمضان گزرا ہے، ختم قرآن پہ رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن امت کا مسئلہ مجمع رو رو کے دعا کر رہے ہیں۔ آپ کہہ کے گئے تھے ایک محنت دے کے جا رہا ہوں، ایک کام دے کے جا رہا ہوں، جب تک وہ کام کرو گے تمہاری دعائیں ایسے قبول کروں گا جیسے نبیوں کی دعائیں قبول کی ہیں، تمہاری مدد ایسے کروں گا جیسے نبیوں کی مدد کی ہے، تمہارا ساتھ ایسے دوں گا جیسے نبیوں کا ساتھ دیا ہے۔ اور اگر تم میری محنت کو چھوڑ دو گے، اس مقصد زندگی کو چھوڑ دو گے، تو تمہارے برگزیدہ ہستیاں دعائیں مانگے گی اور میں دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا۔ مدد طلب کرو گے دشمنوں کے خلاف، لیکن مدد نہیں کی جائے گی۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اپنی امت کو دعوت والا بنایا، اپنی امت کو دعاؤں والا بنایا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام ساری دنیا میں گئے اللہ کے دین کو لے کے، اور جہاں گئے اللہ پاک نے ہر جگہ ان کی مدد فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور روم والوں سے لڑائی ہو رہی تھی، تقریباً 9 دن گزر گئے لیکن مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی۔ روم والوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا بات ہے مدد فتح نہیں ہو رہی؟ وہ کہنے لگے یہ عربی لوگ ہیں اور ہم عجمی لوگ ہیں، ہمیں ان کی لڑائی کے انداز نہیں آتے، ان کو ہرانا ہے تو پھر عربوں کو مقابلے میں لاؤ۔ تو بنو غسان ایک عیسائیوں کا قبیلہ تھا، ان سے بات کی کہ آپ کل عیسائیوں کو بھیجنا۔ نے کہا ٹھیک ہے، کل 60,000 عیسائی بھیجنا۔ تو لڑائی یوں طے کی انہوں نے کہ 60,000 عرب آئیں گے عیسائی، اور پیچھے 2 لاکھ روم والے ہوں گے۔ مسلمانوں نے جاسوسوں نے جا کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ کل لڑائی اس طریقے پر ہوگی۔ امیر صاحب نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، ہاں بتائیں کیسے لڑائی کریں، ہم کیسے لڑائی کریں؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، امیر صاحب آپ 60 آدمی مجھے دے دیں، انشاءاللہ ہم یہ 60 آدمی 60,000 کے لیے کافی ہو جائیں گے۔
60 آدمی. امیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے. امیر صاحب نے کہا بھی ٹھیک ہے. انہیں بھی پتا تھا کہ میرے مامور کا اللہ سے تعلق ہے. کہا ٹھیک ہے خالد 60 آدمی لے لو. کہا امیر صاحب اپنی مرضی کے اٹھاؤں گا, یہ نہیں ادھر سے 60 آدمی کھڑے ہو گئے 5 نمبر سے تو ان کے پاس چلے جاؤ, یا سامنے سے 60 آدمی اپنی مرضی کے اٹھاؤں گا. تو امیر صاحب نے کہا کیوں خالد اپنی مرضی کے کیوں؟ تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ کی قسم میں اس مجمع میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا ہے. 4 مہینے والے تو بہت ہو گئے, بہاولپور میں دعاؤں والے کتنے ہو گئے, ملکوں والے تو بہت ہو گئے, لیکن اتنے ایسے کتنے ہو گئے جن کے ہاتھوں کو اللہ 60 آدمی 60,000. ٹھیک ہے خالد اٹھاؤ نام لو. این زرار بن ازور, این زرار بن ازور. پہلا نمبر زرار بن ازور کہاں ہے؟ ان کی قبر پہ ہم گئے, اردن میں ان کی قبر ہے. اللہ آپ کو بھی جانے کی توفیق دے. میرے بھائیوں یہ امت دکانوں پہ بیٹھنے کے لیے نہیں بنی ہے, یہ اللہ کے راستے میں پھرنے کے لیے بنی ہے. ان کی قبر پہ تختی لگی ہوئی تھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا عربی میں, اس زمانے میں تیر تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی اور وہ لوہے کی ٹوپی اور لوہے کا لباس پہن کے لوگ لڑتے تھے تاکہ تیر تلوار نہ لگیں. اور حضرت زرار بن ازور بغیر ٹوپی لوہے کی, بغیر لباس کے اور عام کپڑوں میں چلے جاتے اور دشمن کی صفوں میں گھس کے کاٹ کے رکھ دیتے کہ زرار کچھ لباس تو پہن لو کہ اللہ کی قسم جینے تھوڑی جا رہا ہوں مرنے جا رہا ہوں. کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جن کا مقصد اللہ ہو, جن کا جینے کا پروگرام نہ ہو. آج ہمارے سارے پروگرام ایسا لینڈر بناؤ جو 100 سال تک چلے, ایسا پلازا بناؤ کہ میں مر بھی جاؤں تو میری اولاد کو مال ملتا رہے. یہ امت دنیا کے سامنے رکھ کے نہیں, الذی خلق الموت والحیات. حیات پہلے ہوتی ہے, موت بعد میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آیت ظاہری ترتیب یہ تھی, اللہ یوں فرماتے الذی خلق الحیات والموت. اللہ نے موت کو پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ امت حیات کو دیکھ کے نہیں چلے گی, موت کو دیکھ کے چلے گی. اور آج ہم کس کو دیکھ کے چل رہے ہیں؟ حیات کے لیے 60 سال لگائے اور آخرت کے لیے موت کے لیے 4 مہینے کا وقت. 60 سال نوکری کر کے 59ویں سال پریشان ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد کام کیا شروع کرنا ہے. سوچ رہا ہوں یہ پیسہ لگاؤں کہاں. 60 سال محنت کر کے بھی ابھی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا ہے. میرے بھائیوں یہ امت تو اللہ کو سامنے رکھ کے جینے کے لیے تھی. این عبد الرحمن ابن ابی بکر, این عمرو الطائی. عبد الرحمن بن ابو بکر کہاں ہیں, عمر طائی کہاں ہیں, شرحبیل بن حسنہ کہاں ہیں. 48 بندے انصار کے اٹھائے, 12 بندے مہاجرین کے اٹھائے. تو ایک انصاری نے کہا خالد مرواؤ گے انصار کو؟ کہا کیوں؟ کہا 40 کو لے کے 60 کو جو لے کے بھیڑو گے بچے گا کیا, اور زیادہ تو انصار کے بندے اٹھائے ہیں. کہ نہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے ہر مشکل وقت میں انصار نے حضور کی مدد کی ہے. اور اللہ نے 60 کو 60,000 پہ فتح نصیب فرمائی. تیرے بھائیوں ایسے محنت فرمائی, اپنا سب کچھ لگایا, اپنے گھر سے قربانی دی, اپنے ذات سے قربانی, اپنے گھر میں فاقہ. حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے ایک بیمار ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے, حضرت فاطمہ نے نظر مان لی اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹے کو صحت دے دیں ہم 3 روزے رکھیں گے. اللہ نے صحت عطا فرما دی. وہ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہودی کے پاس, اگر تم روئی دے دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کا دھاگا بنا دے گی. اس نے کچھ جو کے دے دیے, 6 روٹیاں
5 روٹیاں بنائی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے، حضرت علی کے لیے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے، اور ایک باندی کے لیے جس کا نام فیضہ تھا. شام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کے تشریف لائے اور ابھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور ایک مسکین نے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، آج ایک مسکین تمہارے دروازے پہ کھڑا ہے. افطاری کے وقت اگر کوئی آ کے ہمارا دروازہ بجا دے تو ساری روٹیاں مسکین کو دے دی. اگلے دن یتیم آ گیا، ساری روٹیاں یتیم کو دے دی. اگلے دن قیدی آ گیا، 5 روٹیاں قیدی کو دے دی. تیسرے دن روزہ تو نہیں تھا لیکن گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جب تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہیں اور بالکل کمزور ہوئی ہیں، چہرہ زرد ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلائے. حضرت فاطمہ، بیٹی جب ماں کے سینے سے لگتی ہے باپ کے تو پھر رو پڑتی ہے، ایسے جو آپ کے ساتھ لگی اور رونے لگی، یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے آج ہمارے گھر میں کھانے. اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ بھی رو رہی ہیں. کس کے سینے سے لگ کے رو رہی ہیں؟ جو نبیوں کے سردار ہیں. اور کون رو رہی ہے؟ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور کون فاقے سے ہیں؟ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کہ یہ امت مجھے اور میرے گھر کو دیکھ کے چلے گی، یہ سارے عالم کو دیکھے گی، اپنی ضروریات کو نہیں دیکھے گی. میرے عزیز بھائیو دوستو، اپنا سب کچھ لگایا، پھر یہ امت تیار کی. اپنے گھر میں فاقے، اپنے گھر میں تنگی. احد کی لڑائی ہوئی، احد کی لڑائی ہوئی. انہوں نے گڑھا کھودا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس میں نوکیلے پتھر رکھے اور اس کو گھاس سے ڈھانپ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں گے اور بہانے سے اس کے اندر گرا دیں گے. اور وہی ہوا، وہ یہودی تھا، وہ کچھ گھیر کے آپ کو لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گڑھے کے قریب گئے انہوں نے آپ کو دھکا دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے بہت زیادہ زخمی ہو گئے. جس دین کے لیے آج 4 مہینے نہیں لگائے جا رہے، چلہ نہیں لگایا جا رہا، سروزہ نہیں لگایا جا رہا، اللہ کے نبی کا خون کا ایک قطرہ اس ساری کائنات سے زیادہ قیمتی تھی. آپ ابھی ایسے ان گھٹنوں کو ایسے دیکھ رہے تھے اور زخمی، انہوں نے زور سے پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مارا اور آپ بے ہوش ہو کے گڑھے میں گر گئے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تیزی سے گڑھے میں اترے اور آپ کو کندھے پہ ڈالا اور تیزی سے احد پہاڑ کی طرف چلے اور انہوں نے تیروں کی برسات کر دی اور انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ اور اپنے سینے پہ تیروں کو لیا، لیکن ایک تیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگنے دیا. اور آپ نے فرمایا وجبت، اللہ نے میرے طلحہ کے لیے جنت واجب کر دی ہے. آج ہم کہہ رہے ہیں ہم بچ جائیں، باقی دین جو مرضی. میرا دین نہیں ہے، دین تو رائیوڈ والوں کا ہے، دین تو مدرسے والوں کا ہے. میری دکان پہ کچھ فرق نہ ہے، میری نوکری پہ فرق نہ ہے، باقی دین کا جو مرضی. حضرت طلحہ نے کتنے تیر کھائے. آپ نے فرمایا شہید وہ ہوتا ہے جو مر جاتا ہے، زمین پہ زندہ شہید ہو میرے طلحہ کو دیکھ لے. ایک جگہ پہ بیٹھ گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. صحابہ بھی 70 احد میں شہید ہو گئے تھے، بچے کچے زخمی تھے، سارے جمع ہو گئے. یا رسول اللہ، ابو بکر نے جب آپ کو دیکھا تو رونے لگے. یا رسول اللہ، تکلیف تو یہ پہلے بھی بہت دیتے تھے لیکن آج ان ظالموں نے حد کر دی ہے. بس آج آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کریں تاکہ اللہ پاک ان پہ اپنا عذاب نازل فرمائے. آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، ابو بکر کے کہنے پہ ہاتھ اٹھا لیے، صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھا لیے. آج اللہ کا عذاب آئے گا، آج آگ اترے گی، آج بندر اور خنزیر بن جائیں گے. آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ کی زبان مبارک ہلی، آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے کہ میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں. آج یہ امت بد دعائیں دے رہی ہے، حکومت کو بد دعائیں دے رہی ہے، کوئی کس کو بد دعائیں دے رہا ہے. اور ہمارا نبی بد دعاؤں والا نہیں تھا، ہمارا نبی تو دعاؤں والا تھا. لڑائی ختم ہو گئی، سارے زخمی سامنے آ گئے،
سب کو جمع کیا، دیکھا، سارے ساتھیوں کو دیکھو، سب کو دیکھتے رہے، حمزہ نظر نہیں آ رہے، میرے چچا حمزہ نظر نہیں آ رہے۔ کس نے کہا یا رسول اللہ وہ احد میں ادھر جہاں وہ درخت ہے وہاں دونوں ہاتھ میں 2 تلواریں لے کے لڑ رہے تھے۔ آپ نے کہا چلو وہاں چلتے ہیں۔ آپ صحابہ کو لے کے پہنچے، وہاں دیکھا تو وہاں تو منظر ہی عجیب تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہوا تھا اور سینہ چیرا ہوا تھا اور کلیجہ نکالا ہوا اور ناک اور کان بھی کاٹ دیے گئے تھے۔ اتنا نبی کا سینہ ہوتا ہے کہ اگر 7 آسمان بھی ٹوٹ جائیں تو نبی کے سینے میں سما سکتے، اتنا بڑا ظرف ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ نے حضرت حمزہ کی لاش دیکھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اتنا روئے۔ 70 بندے شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے احد میں۔ ایک جنازہ رکھا، ساتھ حضرت حمزہ کا رکھا، آپ نے جنازہ پڑھایا کہ اس میت کو اٹھا لو، دوسری میت لا کے رکھو، دوسری میت رکھی، حضرت حمزہ کی رکھی رہی، پھر آپ نے جنازہ پڑھایا، ہر ایک کا ایک جنازہ پڑھایا، حضرت حمزہ کے 70 جنازے پڑھائے۔ جس تبلیغ کے لیے ٹائم نہیں نکالا جا رہا ہے، ملکوں کے سفر کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ اپنے نبی کو دیکھتے تو صحیح، اس نے سب کچھ تو لگایا اس دین کے لیے۔ مکہ فتح ہو گیا، مکہ میں داخل ہوئے، آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ وحشی نے شہید کیا آپ کو۔ آپ نے فرمایا من رأى وحشیا فلیقتلہ، وحشی کو جو دیکھے دیکھتے ہی قتل کر دے۔ فتح مکہ پہ آپ نے اعلان کیا تو اس کو پتہ چلا، وہ تیزی طائف بھاگ گیا۔ طائف، مکہ سے طائف 90 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اللہ کے نبی کو اس کی بھی فکر ہے کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لے اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دے۔ ہمارے چچا کو کوئی شہید کر دے تو ہم اس کے لیے کیا سوچیں گے؟ ساری انسانیت کو جنت میں لے جانا یہ تبلیغ کا کام ہے، اپنے دشمنوں کو بھی جنت کے راستے پہ ڈالنا یہ تبلیغ کا کام ہے۔ آپ نے آیت لکھ کے بھیجی، آپ نے بندہ بھیجا، اسے کہو کلمہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرما دے۔ 90 کلومیٹر طے کر کے، ہمارا امیر اگر کوئی جماعت کا بھیج دے کہ ساتھی کو جاؤ 90 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آؤ، ساتھی کہے گا امیر صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی، اتنا لمبا گشت، 90 کلومیٹر کا خصوصی گشت ایک آدمی کے لیے۔ وہ بندہ چل کے گیا، اس نے کہا اللہ کے کیسے آئے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تو کلمہ پڑھ لے اللہ تجھے بھی جنت دے دیں گے، میں بھی معاف کر دوں گا، اللہ بھی معاف کر دے گا۔ ایک دفعہ نے کہا تمہارے اللہ تو کہتے ہیں جو زنا کرے، قتل کرے، یہ کرے اس کے لیے عذاب ہے، میں تو سارے کام کیے ہیں۔ وہ بندہ ادھر اتنا سفر طے کر کے آیا کہ یا رسول اللہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے، ابھی آپ اس کو جواب دینے لگے تھے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اللہ نے جبریل کو نازل کیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جتنے بھی گناہ کیے ہیں ایمان لے آئے اور سچی توبہ کرے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ آیت اس کو لکھ کے بھیج دی کہ اللہ کہہ رہے ہیں تو ایمان لے آ اور توبہ کر لے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس نے کہا ایمان بھی لاؤں، توبہ بھی کروں، اچھے عمل بھی کروں، ہذا شرط شدید، یہ بڑی لمبی مشکل شرط ہے، میرے بس کی نہیں ہے۔ وہ بندہ پھر آیا، یا رسول اللہ وہ یوں کہہ رہا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اللہ نے اگلی آیت، یہ اللہ کس کے لیے آیتیں اتار رہا ہے؟ وحشی کے لیے اتار رہا ہے۔ ہم میں سے تو کوئی اتنا گناہگار نہیں ہے، جب اللہ وحشی کو بخشنے کے لیے تیار ہے تو اللہ ہمیں نہیں بخش دے گا؟ کوئی اللہ کی طرف آئے تو صحیح۔ سب کو اللہ کے در پہ لانا اور سب کو اللہ کی رحمت کی امید دلانا، یہ تبلیغ کا کام ہے کہ بھائی اللہ سے جڑ جاؤ۔ اللہ سے جڑے بغیر نہ دنیا بن سکتی ہے نہ آخرت بن سکتی ہے۔ اللہ نے دوسری آیت نازل فرما دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔
یہ آیت لکھ کے بھیجی. اس نے کہا اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی جسے چاہے گا معاف کر دے گا. پتہ نہیں مجھے معاف کرنا چاہے گا بھی کہ نہیں چاہے گا. پھر تیسری آیت آئی جو اس قرآن کی سب سے زیادہ ایسی آیت ہے جو اللہ کی رحمت کو بتاتی ہے. وہ کیا آیت ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. اتنے گناہ گاروں کو بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بندو تم جیسے بھی ہو پھر بھی تم میرے ہی ہو، میں تمہیں اپنا ہی سمجھتا ہوں. نمازیں نہیں پڑھتے پھر بھی میرے ہی ہو، نافرمانی کرتے ہو پھر بھی میرے ہی ہو، میرے نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہو پھر بھی میرے ہی ہو. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا. یہ آیت جب نازل ہوئی آپ نے کہا یہ اس کے پاس لے جاؤ. جب یہ آیت لے کے گئے تو اس نے کہا الآن جئت بالحق. ہاں اب اس آیت نے بچنے کا راستہ دیا ہے. وہ عرب تھے، وہ سمجھتے تھے ہم تو سارا قرآن بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں نہیں سمجھ آتا قرآن کیا کہہ رہے ہیں. اس نے کہا ہاں اب بچنے کا راستہ ہے. تو وہ آیا، اس نے مکہ میں داخل ہوا، چہرے پہ نقاب ڈالا، نقاب ڈال کے آپ کی مجلس میں آیا، اور مجلس میں آتے ہی چہرے سے نقاب ہٹایا اور آ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا. صحابہ نے دیکھا وحشی ہے، صحابہ نے تلواریں نکالی. آپ نے کہا کیوں نکال رہے ہو تلواریں؟ آپ نہیں اس کو جانتے تھے، پہچانتے نہیں تھے. آپ نے کہا کیوں تلواریں نکال رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہی وحشی ہے. آپ نے کہا وحشی انت، تو وحشی ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول. آپ نے فرمایا اخبرنی عن کیف قتلت عمی، اچھا یہ بتا تو نے میرے چچا کو شہید کیسے کیا تھا؟ اتنا عرصہ گزر گیا لیکن آج بھی دل میں وہ زخم، آج بھی زخم ہرا ہے. کہ یا رسول اللہ 3 آدمیوں کے لیے فیصلہ کر کے آیا تھا، یا تو آپ کو، یا حضرت علی کو، یا حضرت حمزہ کو. آپ کی طرف جانے کی تو ہمت ہی نہیں ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف گیا تو وہ لڑ رہے تھے لیکن دائیں بائیں بھی دیکھ رہے تھے، چوکنے تھے، آگے لڑتے تھے تو پیچھے بھی خیال رکھتے تھے. میں نے کہا اس کو قابو نہیں کر سکتا. حضرت حمزہ کی طرف گیا تو شیروں کی طرح دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کے لڑ رہے تھے، لیکن جب آگے لڑتے تھے تو پیچھے سے غافل ہو جاتے تھے. تو میں نے کہا یہ موقع اچھا ہے، تو میں نے برچھا اٹھایا اور ایسے میں نے مارا اور برچھا ایسے سینے سے پار ہو گیا، اور پھر میں نے ناک کاٹی اور پھر میں نے کان کاٹے. وہ ایسے بتا رہا تھا اور اللہ کے نبی نے سر جھکایا ہوا تھا، اور وہ جب ساری بات بتا کے رکا اور آپ نے اپنا سر اٹھایا، آپ کی ساری داڑھی اور چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا. جس تبلیغ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دکان کے لیے صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک وقت ہے، لیکن میرے نبی کی محنت کے لیے 2.5 گھنٹے، دنیا کے لیے 40 سال کا وقت ہے لیکن میرے نبی کے کام کے لیے 4 ماہ. اس میں علماء بیٹھے، سب سے افضل جگہ کا مکہ اور مدینہ، سب سے افضل مقام کا بیت اللہ اور روضہ رسول کا، ان دونوں میں سے افضل یہ بیت اللہ ہے، یہ روضہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ میرے نبی کا روضہ ہے، یہاں اللہ کی نسبت، یہاں میرے نبی کی. پھر سب نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا یہ بیت اللہ بہت اونچا ہے، لیکن یہ روضہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور قبر میں ہیں، اور قبر میں زمین پر آپ موجود ہیں، زمین کی وہ مٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو لگ رہی ہے، وہ مٹی بھی بیت اللہ سے قیمتی ہے. وہ مٹی قیمتی ہے، وہ جسم کتنا قیمتی ہوگا، وہ آنسو کتنے ہوں گے، اور جن سے داڑھی تر ہو گئی وہ آنسو. وہی حق. اللہ تیرا بھلا کرے، بس اللہ تیرا بھلا کرے.
اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو بھی میرا صحابی بن کے جنت کے راستے پہ آ گیا، بس ذرا اتنی مہربانی کیا کر، جب تو میرے سامنے بیٹھا کرنا میری مجلس میں تو پیچھے بیٹھا کر، جب تو آگے بیٹھتا ہے نا تو مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے، جسے سامنے بٹھانا بھی برداشت نہیں ہے، اس کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رخ پہ اپنی امت کو ڈالا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ امت اس محنت کو لے کے چل رہی تھی اور آپ نے اپنا سب کچھ لگایا اور صحابہ کا سب کچھ لگوایا۔ صحابہ نے آپ کی طرح اپنی جان بھی ساری، اپنا مال بھی سالا، جیسے آج ہماری دنیا پہ جان لگ رہی ہے، صحابہ کا ساری جان، سارا مال اللہ کے دین پہ۔ تبوک کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا کہ آج اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو۔ سارے صحابہ انتظار میں رہتے تھے کب تقاضا آئے اور ہم آگے سے آگے بڑھ کے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا آگے بڑھتے تھے ایک دوسرے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے اور اتنا زور لگایا کہ پہلے نمبر دوسرے پہ آ گئے، لیکن آگے نہیں بڑھ سکے۔ آگے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے کہا خرچ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھا تو تھوڑا لیکن اپنے گھر کا سارا ہی سامان لے کر، ہر ایک آ رہا تھا اور اپنے اپنے جو ڈھیر تھا، جو سامان تھا وہ لا کے رکھ رہا تھا۔ اور جب سب نے لا کے رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے ہاں بھائی تم کیا لائے، بھائی تم کیا لائے، حضرت عمر کو سوچ رہے تھے اگر اللہ کے نبی اب مجھ سے پوچھیں گے تو آج میرا نمبر آگے ہو جائے گا، لیکن آپ نے سوال کا انداز بدلا اور آپ نے فرمایا یا عمر ماذا ترکت فی البیت، یہ بتاؤ عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ ابو بکر سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، کہا جی نصف المال، آدھا چھوڑ آیا۔ آپ نے فرمایا یا ابا بکرین ماذا ترکت فی البیت، اے ابو بکر آپ نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا جی ما ترکت فی بیتی الا اللہ ورسولہ، میں تو اپنے گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہی چھوڑ آیا۔ اور ادھر سب کچھ لگا رہے تھے اور ادھر حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، ان اللہ یسلم علی ابی بکرین، اے اللہ کے رسول اللہ ابو بکر کو سلام کہہ رہے ہیں۔ ایسی محنت جس کے کرنے والوں پہ اللہ کا سلام آئے، اگر ہم اس کی بھی قدر نہ کریں تو کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں قد رضیت عنہ ابو انی راض، میں ابو بکر سے راضی ہو گیا، کیا ابو بکر بھی ہم سے راضی ہیں؟ آپ نے کہا ابو بکر اللہ سلام کہہ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ راضی ہیں، کہ اگر میں راضی نہیں ہوں گا تو پھر کب راضی ہوں گا جب اللہ مجھ پہ سلام بھیج رہے۔ اور آخری وقت آیا تو ابو بکر نے حضرت عمر کو علی کو بلایا، علی ان ہاتھوں سے مجھے غسل دینا جن ہاتھوں سے تم نے محمد مصطفیٰ کو غسل دیا تھا، آج پتہ چلے گا کامیاب کون ہے۔ 60 سال تبلیغ میں کھپانے والے اور 60 سال نوکریوں پہ کھپانے والے موت میں برابر نہیں ہوں گے۔